وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ سورہ ہود کے اس کا یہ مطالعہ پچھلے مہینوں سے چل رہا ہے۔ اس کے 7ویں رکوع کی 8 آیات تلاوت کی گئی۔ یہ رکوع حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس پر مشتمل ہے۔ وہ لمبی رکوع ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس کے آگے اس کا تلاوت کی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل ہوگا۔ جیسا بتایا گیا تھا کہ سورہ ہود میں سب سے زیادہ ان قوموں کا ذکر کیا گیا جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ وہ 6 قومیں ہیں اور 6 قوموں کا ذکر اس میں ہے۔ اس سے پہلے 3 قوموں کا ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور اب اس رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت کرنا ہے اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کم وقتی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے، لیکن اس سے پہلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سے بیان کیا گیا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، یہ جو ابراہیمی مذاہب دنیا میں کہلاتے ہیں مونوتھیسٹک، کون کون سے ہیں؟ یہودیت ہے، غلط شکل میں ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ ان تینوں کے جد میں وہی ہے، سب کا ان میں اتفاق ہے۔
قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے، جس آپ کو میں نے بتایا گیا۔ اس میں سے 5 انبیاء کرام کو کہا گیا اولو العزم انبیاء، اور 2 انبیاء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا اسوہ حسنہ قابل تقلید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا ان فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ، یہ آیت ہے۔ بس ان کا ذکر بھی یہاں پہ آ گیا ہے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کا اسوہ دیکھو، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ اب دیکھیے تب اس پہ ہم لوگ غور کریں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد چچا زاد بھائی تھے۔ دونوں ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ تفسیروں میں صرف خالہ زاد بھائی لکھا ہے، کچھ میں لکھا ہے کہ چچا زاد بھائی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو کنٹمپوریری تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے حضرت حاجرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آ چکا ہے، وہاں سے آ گیا فلسطین میں آپ ہیں۔ فلسطین سے آپ واقعی میں کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ جو دریائے اردن کے ویسٹ والا علاقہ، ہم سب کو جانتے ہیں، جو آج کل مقبول ہے اسرائیل ہے۔ اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جس کا مسکن آج کل کا، جو لوگ نقشے سے واقف ہوں ان میں سے الحمدللہ سبھی لوگ واقف ہوں گے کہ جو موجودہ جارڈن ہے اس میں ایک دریا پائی جاتی ہے، دریائے اردن، جو شمال سے بہتی ہے، اور اس میں بحر لوط بھی کہلاتا ہے، ڈیڈ سی کہلاتا ہے، اس کے اندر وہ جاتی ہے۔ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کی تفصیل آئندہ آئے گی، اور آثار قدیمہ سے اور دنیا کے تمام جو دوسرے جو ترکیبیں ہیں چیزوں کو جاننے کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ کوئی قوم ہے جس پہ اللہ کا عذاب ہی آیا۔ مثلا جو ڈیڈ سی ہے وہ دنیا کا ڈیپسٹ سی ہے۔ عام طور سے دنیا میں جتنے سمندر پائے جاتے ہیں سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان کا سطح ایک ہوتا ہے کیونکہ سارے پانی ملے ہوئے ہیں، لیکن جو سمندر یا سیز کہلاتی SEAC وہ ڈیڈ لاک ہوتی ہیں، جس میں کہ دوسرے سمندر سے نہیں ملی ہوتی، ان کا سطح آپ جو ہوتا ہے واٹر لیول تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن ڈیڈ سی کا جو ہے لیول دنیا میں سب سے نیچے ہے، 419.5 یعنی 420 میٹرز، بہت گہرا ہے۔ اتنا گہرا کوئی سمندر نہیں ہے۔ زیادہ زیادہ جو سمندر ہوتے ہیں ڈیڈ لاک وہ 10, 15, 20 میٹر بس، یہ 420 میٹر گہرا ہے۔ دوسرے دنیا کے تمام سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، اور ان کا اوسط جو ہوتا ہے وہ 3.5% سالٹ ہوتا ہے۔ کتنا نمکین ہوتا ہے؟ جو لوگ بھی کسی ساحل پہ گئے وہ جانتے ہوں گے، اس پانی کو منہ میں لیجیے تو آپ کو لیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 3.5% ہوتا ہے بس۔ ڈیڈ سی کا پانی 35.5%، 10 گنا زیادہ نمکین ہے، اور میکسیمم سالیبلٹی سالٹ کی جو ہے نارمل ٹیمپریچر پہ 35% ہے، یعنی اس سے بس ذرا سا کم۔ تو دنیا کا ہیویسٹ واٹر ہے۔ اسی وجہ سے بجائے اس کے کہ یہ کم وقت دنیا میں کچھ جگہ جا کے عبرت حاصل کرتے، وہاں جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، بڑے بڑے ہوٹل بنے ہیں یا حویلیاں بنا رکھے ہیں، کیونکہ اس کا پانی اتنا ہیوی ہے کہ آدمی بغیر محنت کے پانی پہ تیرتا رہے گا، پانی میں لیٹ جائے تو تیرتا رہے گا، باقی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جو ہے ڈیڈ سی میں زبردست پہ پائی جاتی ہے، جو آثار قدیمہ کے لوگ ماہرین ہیں آج تک تو بڑے بڑے نئے نئے ٹیکنیکس معلوم ہو گئے ہیں۔ اس سمندر کی سطح جو ہے اوسطاً 198 میٹر ہے، بس زیادہ نہیں ہے۔ عام طور سے سمندر کئی کئی گہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف 198 ہے، اور اس میں اندر معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی شہر تھا جو پوری طور سے اندر گل کے آب ہو گیا ہے، اور وہ لوگ بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے محلات اور تعمیر کرتے تھے، جس کا ذکر آپ پچھلے دروس میں سن چکے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، بالکل کسی جو قوم یہ لوگ آئے گا۔ لیکن جب ان میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا میں جب عذاب آئے تو لوگوں کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی اور ان کے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جب حد سے آدمی گزر جاتا ہے تو وہ کہاں گزرتا ہے؟ وہ جنسیات کی طرف،
کہ گھناؤنا ترین جرم کے عادی ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو عذاب بھیجا، اس کی تفصیل بعد میں ہے۔ اب یہاں پہ ذکر ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اور سنو اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے ہوئے پہنچے۔ اب یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس شکل میں فرشتے پہنچے، انسانی شکل میں خوشخبری لے کر کے۔ کیا خوشخبری آگے آنے والی ہے؟ جانا ہے کہاں؟ قوم لوط کی طرف، لیکن پہلے وہاں آئے۔ قریب ہے جیسا کہ بتایا گیا، فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا معاملہ ہے، کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں۔ وہاں پہنچے، بشارت دے کے دیکھیے جا رہے ہیں عذاب کا وہ لے کے مدعا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بشارت لے کے وہاں پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور انبیاء کرام کو بھی اگر اللہ تعالیٰ علم نہ دے اس چیز کا تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ پہچان نہیں پائے کون ہے۔ انسانی شکلیں پہنچے اور آگے تفصیلات سے معلوم ہوگا کہ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکلیں پہنچے، بے ریش بغیر داڑھی وغیرہ نوجوان پہنچے لوگ۔ قرآن میں صیغہ استعمال ہوا ہے تسنیہ کا، لیکن بائبل میں نے تفصیل سے دیکھا تو پتہ چلا کہ 3 آئے تھے۔ یہاں پر 2 کا ذکر کیا گیا ہے، بار بار اسی کا ذکر یہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ، تو آئے پہنچے وہاں پہ اور قالوا سلام، انہوں نے ان کو کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ جیسا کہ کبھی بھی کوئی آتا ہے تو انہوں نے آ کے سلام کیا۔ اسلامی تہذیب یہی ہے کہ جب کوئی مخالف ہو تو وہ سلام کرے جو لوگ موجود ہیں ان کو، یہی نہیں کہ صاحب آ رہے ہیں تو گھر والے نکلنے کے بعد ان کو سلام کر رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جو آئے وہ سلام کرے۔ انہوں نے بھی آ کر کے کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہے۔ قال سلامت، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ تو پر بھی سلامتی ہو، جواب دیا وعلیکم السلام جیسے ہم کہتے ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ بائبل میں حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ تفسیر 2 کتابیں جینیسس جسے ہم پیدائش کہتے ہیں، موسیٰ اسلام کے طرف منسوب 5 کتابیں ہیں جو آج کی بائبل میں تھی۔ اس میں پہلی کتاب اس کا نام ہے پیدائش، اردو میں اور انگریزی میں جینیسس۔ اس کا 18واں اور 19واں باب کافی بڑا ہے، اس نے پوری تفصیل اس کی دی ہوئی ہے، اس واقعے کی بہت ملتی جلتی اس سے۔ اس میں جو لوگوں نے آ کر کے وہاں پہ انہوں نے کہا اور کہا کہ فلما لبث، ذرا بھی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر کے ان کے پاس آئے۔ جو لوگ باربوم کرتے ہیں آج کل کسی کا سیزن چل رہا ہے تو خوب پتہ چلتا ہوگا کہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو جو ہے اس وقت جو ضیافت کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا تھا تو اس میں قابل ہے کہ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ بہترین بچڑا تلاش کر کے لاؤ جو سب سے عمدہ ہو، تو بھی ان لوگوں کا اندازہ ہوگا۔ اور اہلیہ سے کہا کہ جو ہے خوب اچھی طریقے سے آٹا گوندھ کر کے اور بڑھیا کیک بناؤ، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بہت ہی اچھے قسم کا کھانا تیار کرو مہمانوں کے لیے۔ ابھی کوئی تعلق والا نہیں کیا جا رہا ان سے کہ کیسے ترکیب لانا اور کیسے آئے، فوراً فلما فما لبث، کچھ بھی دیر نہیں گزری، امیڈیٹلی انتظام شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے بنا ہوا بچڑا جو اس وقت کا بہترین جو ضیافت کا طریقہ ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا، تو کہا کہ لیکن وہ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، جس آپ تناول فرمائیے تو ہاتھ روکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کھانے کی تیاری میں گھر کے تمام لوگ لگے ہوں گے، سب سے ان کی اہلیہ سب لوگ مشغول رہے ہوں گے۔ اب کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے۔ آج کے زمانے میں اگر ایسا ہونے لگے کہ مہمان بیٹھا ہوا ہے کچھ دے گیا تو آدمی کیا سوچنے لگتا ہے، تو کہا جا رہا ہے اس کے اندر میں نہ کہ رہو، تو ان کی طرف سے مشتبہ ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور دعاؤ جیسے بھی روح کی مدد، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے خوف محسوس کرنے لگا جب ان کے ہاتھ نہیں پڑ رہے تھے۔ عام طور سے مفسرین اس کے معنی اس طرح سے بھی یہ ہے کہ جو ہے کہ جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پیش کرے وہ نہ لے تو آدمی مشتبہ ہوتا ہے، کوئی بری نیت سے آیا ہے، کچھ جھگڑنے آیا ہے، کچھ معاملہ کرنے آیا ہے۔ اس زمانے میں طریقہ یہی تھا، اور آج بھی بدینوں تک کہ کوئی کسی کی اگر
یہ کیا کہتے ہیں کہ ضیافت کو قبول نہ کرے تو آدمی کو شبہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو دل میں خوف محسوس ہوا. لیکن آگے کی آیتوں سے معلوم ہوتا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ جیسے ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا وہ سمجھ گئے قریب یہ فرشتے ہی ہیں. لیکن فرشتے عام طور سے انسانی شکل میں نہیں آتے، کوئی خاص واقعہ ہے، اس بات سے ڈر گئے کہ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے، میرے گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میری قوم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ فرشتے آئے ہیں اور کچھ غلط کچھ ہونے والا ہے گڑبڑ. اس بات سے انہوں نے خوف محسوس کیا. مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ آگے کی آیت سے یہی مطلب نکلتا ہے. جو کو دل میں خوف محسوس ہوا کیا معاملہ ہے، کیوں فرشتے آئیں گے، اور وہ بھی کس طرح کی شکل میں، اتنی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے ہیں. قالوا لا تخف، دو فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں. اگر معاملہ وہ ہوتا جیسا کہ عام مفسرین نے کہا کہ اس بات سے ڈرے کہ یہ لوگ کسی بری نیت سے آئے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کی قوم کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں اور کسی مہم میں نکلے ہیں، بڑی خطرناک مہم ہے. تو انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الى قوم لوط، جیسا آپ کو ذکر کیا گیا کہ کتنی خطرناک خوفناک قوم ہوگی تھی، اس نے جو ہے گندگی کی انتہا کر دی. وامرأتہ قائمۃ، جیسا کہ ہوتا ہے کھانا پکایا گیا، اچھے اچھے سے بہترین نظام کیا گیا. اب گھر کے لوگ بھی ذرا سا دیکھتے ہیں بھائی کون لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام دروازے کے کنارے سے دیکھ رہی ہوں، اور جب یہ سنا ہو کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یہ لوگ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ نہیں پیدا ہوا کہ محنت سے کھانا پکایا گیا اور معلوم مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو جب عمرہ قائم جو ان کی بیوی جو تھی کھڑی ہوئی تھی، اب انہوں نے جب یہ بات سنی فصحقت، وہ ہنس پڑے. کیا معاملہ پیش آنے والا. اب علماء نے مفسرین نے اس کی تعبیریں کی ہے کہ وہ ہنسی کیوں. تو کسی نے یہ کہا اس لیے ہنسی کہ ان کو ہی معلوم تھا کہ برابری میں قوم لوط رہتی ہے اور ان کے وہاں برائی کی انتہا ہو گئی ہے. اب تو ان پہ کچھ ہونا ہی چاہیے، ان کی مرمت ہونی چاہیے. اس بات سے ہنسی کہ اچھا آج ہونے والا ہے. کسی نے کچھ تعویل کی ہے، لیکن عام طور سے جو بات دل کو لگتی وہ یہ لگتی ہے، یہ جو گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی، آپ کو کسی ایسے واقعے سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے، ایک دم سے آپ پریشان ہو جائیں اور پھر آپ کو یہ بتایا جائے کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ معاملہ اس کا برعکس ہے، تو آدمی جو ہوتا ہے وہ ہنس پڑتا ہے. ہم پہ لاؤ ڈر گئے تھے. تو میں کہا کہ یہی معاملہ ہے کہ بتائے گا، تو پھر وہ ہنس پڑی کہ نہیں معاملہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یہ پڑوس میں قوم لوط کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا پتہ ہے. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے یہاں فبشرناها، ان کو فرشتوں نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی. ایک بیٹی. مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام کو نہیں کہا، انہوں نے ان کو بشارت کیوں نہیں دی. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد ہو چکی تھی، جبکہ ان کی عمر 86 سال تھی، یعنی آج سے 14 سال پہلے اس دن سے. جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت ابراہیم اسلام کی عمر 100 سال ہے اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے. اور اس سے 14 سال پہلے جب 86 کے آتے حضرت اسماعیل اسلام کی الدی ولادت ہو چکی ہے. وہ واقعہ پورا پیچھے آ چکا ہے، آگے آئے گا. اسی لیے ان کو بشارت نہ دے کر کے بشارت ان کو دی گئی، کیونکہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کاش میں ہماری اولاد ہوتی، ہمارے بھی سارے اولاد ہوتی تھی. وہ زیادہ غمگین تھی، تو اسی لیے انہوں نے فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم السلام کی دوسری بیوی تھی، ان کو بشارت دی. اور یہی نہیں کہ کہا کہ جو ہے اسحاق کی بشارت دی جو ایک نبی ہوں گے. ورائے اسحاق یعقوب، کہہ رہے اسحاق ہی نہیں، ان کے بعد ایک یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. اور یہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں، ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل، یعنی جو بنی اسرائیل جو پوری ایک قوم ہے اس کے جو جد کہلائیں گے.
کہا کہ انہوں نے بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اس بشارت کے بعد قالت یا ویلتا فقالت وانا عجوز. اس میں تعجب کی بات نہیں تھی. تو جیسا کہ عورتیں آپ تو ہاں ایسا ہوگا تو یا ویلتا کہ مطلب ہائے میری کمبختی. لیکن یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ناخوشی میں کہہ رہی ہیں بلکہ اظہار تعجب میں اچھا ایسا ہوگا. یا ویلتا قالت یا ویلتا. اس نے کہا حضرت سارہ نے علیہ السلام نے کہا یا ویلتا ہائے میری کمبختی کیا میرے یہاں اولاد ہوگی. تو کیا میرے یہاں اولاد ہوگی وہ انا عجوز اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں. عجوز کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی کچھ یاد نہیں. بالکل عمر کیا ہے جیسا بتایا گیا تھا بائبل سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرے تفصیلات 90 ایئرس کی ایج. وہ حاضہ بالی شیخن اور یہ ہمارے جو بڑے میاں ہیں یہ بھی ادھر بوڑھے ہو چکے ہیں. بائبل کوئی پڑھی ہے تو تفصیل ملتی ہے. اس میں خود انہوں نے اپنے اوپر اتنا شروع کیا ہے میری کمبختی تو میں بڑھیا ہو چکی ہے. اور یہ صاحب جو ہے یا کہ مائی لارڈ از ٹو اولڈ ایسے لکھا ہوا. ان هذا لشيء عجیب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر تعجب کرتی ہو. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے یہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا ہو جاتی ہے. اتعجبین من امر اللہ. کیا تم اللہ کے حکم پر اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو. ہاں نیچرل پروسیس میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن کیا اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے یہ؟ کیا وہ اسباب کا محتاج ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اس آیت میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اے اہل بیت اے ابراہیم کے گھر والوں تمہارے اوپر تو اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں ہیں. اس کے پہلے تم اس کا مظاہرہ دیکھ چکی ہو. اس لیے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پچھلی تاریخ کتنے میں دہرا دی گئی ہے. آپ کا نمرود سے اس میں جو ہے اس کے تم حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے طریقے آپ کو ثابت قدم رکھا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچایا اس کو گلزار بنا دیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی بھی حضرت حاجہ سے ایک اولاد دی. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا قربانی کے لیے جو مہینہ چل رہا ہے یہ اس کے بھی چل رہے ہیں. تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکتیں ہیں. تم ترجیح اس پہ کرتی ہو. اہل البیت کے بارے میں بھی علماء نے بڑی مقدمات لکھی ہے. اہل البیت اے ابراہیم کے گھر والوں گھر والیوں یعنی اس میں ان کی بیوی مراد ہے سب سے نمبر 1 پہ اور دوسرے 2. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ دوسرا گروپ جو ہے اہل بیت میں کس کو شمار کرتا ہے حضرت فاطمہ حضرت عنہا ان کے اولاد. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اہل البیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. کیا اہل البیت لکھا کے ساتھ کیا گیا اے اہل بیت کیا تم اللہ کی رحمت اس کی برکتوں سے کیا تم نے مظاہرہ نہیں دیکھا ہے. انه حمید مجید. بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر ایسا ایمان ہونا چاہیے ایسے توکل اللہ تعالیٰ نے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعب. جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے دل خوش ہو گیا. ابھی تک کتنی گھبراہٹ تھی کہ کوئی عذاب آنے والا ہے کسی وہ لوگ آئے ہیں. تو جب آپ نے یہ سن لیا کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے اور اس کے بعد سے یہ بشارت دی یعنی ایک تو بشارت وہ تھی جس کا کہ عملی ظہور ہو چکا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی قربانی اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کی سنت قائم ہو گئی جس پہ آج ہم عمل کر رہا ہے. ابھی ہم نے نماز کے بعد سے تکبیر پڑھی اور ایک یہ حضرت ان سے حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے اور اس کے بعد سے ایک پورا سلسلہ چلے گا. یہ بڑی بشارت اور اس سے کہا گیا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الرعب. جب اس سے اس کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو
گیا اس بشارت سے، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اتنی عمدہ بات کے لفظ ہے یجادلنا، ہم سے لڑنے لگا۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، خلیل اللہ کے معنی جانتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ نے لقب دیا خلیل اللہ۔ اتنی قربت ہو تو آدمی جو ہوتا ہے یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ آگے کی آیت ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حلیم تھا، بردبار تھا، ہر معاملے میں اللہ کے رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ان کی صفات بیان کی۔ اتنی باغی قوم ہو چکی ہے، اللہ نے اس کے اوپر عذاب لانے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مستقل باتیں کر رہے ہیں۔ جو جادلنا ایک مرتبہ نہیں کہا گیا، ارے تھوڑی فرصت اور دے دیجیے، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، ابھی عذاب مت دیجیے آپ، شاید بھی کچھ جگہ نکل جائے۔ میں دیکھ رہا تھا باقی میں پورے 2 صفحے میں تفصیل دی ہوئی ہے، کیا ہے اے اللہ، کیا وہاں 50 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو نیک ہو؟ کیا 45 بھی نہیں ہے؟ کیا 30 بھی نہیں ہے؟ کیا 15 بھی نہیں ہے؟ پورا ذکر ہے اور اس کی تفصیلات ہیں، اتنے بھی نہیں ہیں، کیا آپ ان کے اوپر رحم کرنے تھوڑا موقع دے دیجیے۔ اسلام دنیا ہمارے نمونہ ہے، اتنی پالی قوم، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں جو جادلنا ایسا کر رہے ہیں، وہی کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، کسی بات کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہونا چاہیے، ابھی عذاب میں لگے، یہ آپ کہہ رہے ہیں قوم لوط کے بارے میں جھپڑنے لگا ترجمہ کیا گیا، یہ مہلت دے دیجیے ان کو، ابھی عذاب مت لائی دیجیے، شاید کسی لوگ سمجھ جائے۔ یہ اس میں تفصیل دے دیجیے پوری تفصیل سے، یہاں تک کہ 5 تک کی بات ہے کہ 5 لوگ بھی موجود نہیں ہیں، کیوں نیک لوگوں یا ابراہیم عارض ھذا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس سے تم باز آ جاؤ، ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرو، انہ قد جاء امر ربک، ان کے بارے میں رب کا حکم ہو چکا ہے، رب کو زیادہ معلوم ہے، وہ قوم سمجھنے والی نہیں جو معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل آگے آئے گی، ان لوگوں کو بچا لیا جیسا کہ اللہ کی سنت رہی ہے، نبی کو اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو، سوائے ان کی بیوی کو۔ یہ آگے بتانا مقصود ہے، اس کے پہلے جیسا ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایمان نہ لائے، عمل صالح نہ کرے، کوئی رشتہ کام نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام ذکر آ چکا ہے، اولو العزم نبی، ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، کہہ رہے آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کہتا ابا جانا پہاڑی پہ ٹیک لگا لیں گے، کہتے کہ نہیں آج اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جو پورا جو ہے کیا ہے غیر صالح، سراپا غیر صالح عمل ہے، ناانجار ہے، انہوں نے ترجمہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا گیا نہیں، وہ میں نہیں سوال ہوگی، کیا عمل تھا وہ نہیں جانتے، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، کہا نہیں وہ بھی نہیں سوال، وہ بھی نہیں بچائی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بہت عمل کر لیا ہم نے، بس ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایمان عمل صالح، اور عمل صالح کا ہے پورا قرآن پاک اور حدیث پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع۔ فاتقوا اللہ واطیعون، انبیاء کرام کہتے ہیں اللہ کی تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میں نبی کی اطاعت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے دربار میں اللہ کو پہنچ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھیر سکتا۔ تنبیہ کر دی ہے، کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راجلنا فی قوم لوط، بڑے منیب تھے، اواہ تھے، حلیم تھے، تمام ان کی صفات تھی۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، وہ تو سبق ملتا ہے کہ ہم ذرا ذرا سی باتوں کے فوراً بد دعائیں دینا اور پھر
طرح طرح کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ایک اللہ کا نبی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا موقع دے دیجیے, سمجھ جائیں گے, اس کو موقع دے دیا ہے. ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے. پوری دنیا جو اسلام کی دشمن غلط فہمی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے, ہمارے اعمال کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. تو اسلام کا صحیح نمونہ ان کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں. ارے دونوں کام کرنا چاہیے, ہمارے اوپر تاثیر ہے. اسلام کا عملی نمونہ ہم خود اپنی زندگی سے پیش کریں, اور عملاً اور قولاً ہمیں دیکھیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے, اسلام کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, تو دیکھیں. اور جہاں موقع ملے حکمت کے ساتھ ہیں. قرآن کی دوسری آیت ہماری اشارہ کرتی ہیں, ان کو بتایا بھی جائے. توحید ہی صحیح ہے, شرک کے کتنے برے نتائج ہوتے ہیں وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے انہوں اس خطے میں کر رہے تھے, اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ نہیں, اب یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. اس کی تفصیلات آگے کے آیتوں میں آئیں گی کہ وہ تفصیلات کیسے ہیں اور کیا ان کے اوپر عذاب آیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں قرآن حلال کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی اصلاح فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك الهدى والجنة ونعوذ بك من السخط والعذاب. اللهم حبب الإيمان إلينا في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام